کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ آگاہ ہے اپنی اجل سے کوئی بشر نہیں، سامان بنایا 100 سال کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئی، دو کسی کے انتظار میں۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں کو مست غبار ہوں۔ ظالم تو آ کے دیکھ میری اس لاش کو ذرا، آنکھیں کھلی ہے تیرے دیدار کے لیے۔ ظفر کتنا بد نصیب ہے سفر کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو چار و ناچار ہمیں تسلیم کرنی پڑتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے سامنے اچھے کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ موت بڑا سینسیٹیو ایشو ہے انسان کی لائف کے اندر۔ موت ایک پریکشا ہے زندگی کی، زندگی کا انت ہے۔ جو چیز اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے اس کو ایک دن فنا لاحق ہے، فنا ہونے والی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اپنی فطرت کے اوپر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ مخلوقات پیدا کی، جدید سائنس یہ بتا رہی ہے۔ پہلے عالم کہتے تھے 18,000، سائنس نے اسٹیبلش کر دیا کہ 2 لاکھ مخلوقات ہے، 2 لاکھ اسپیسی جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کی اقسام، اس کی کیٹیگری، اس کی نوعیت، 2 لاکھ مخلوق ہے۔ کوئی بری، کوئی بحری، کوئی فضائی، کوئی سمندری، کس طریقے سے وہ مخلوقات ہے، لیکن 2 لاکھ مخلوقات ہے۔ اس میں سے انسان اور جنات یہ بھی اس مخلوق کی اسپیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 لاکھ مخلوقات میں سے 2 مخلوق کا سلیکشن کیا اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، جس کو عقل دیا، شعور دیا، گیان دیا، خردمندی دی، صلاحیت اور کمپٹیشن دی، سوچ اور سمجھ، فہم اور ادراک دیا کہ بندہ میری عبادت کرے گا۔ اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دے رکھی تھی، پھر بھی انسان جب دنیا کے اندر قدم رکھا انسان نے، تو یہاں کا حرص، حواس، لالچ، رنگینیاں، رعنایا، چمک دمک، حرص اور حواس اس کے اوپر اس طریقے سے غالب آ گیا کہ وہ اپنے آبجیکٹیو، اپنے مقصد، اپنی غرض، اپنی غایت، اپنی علت کو ہی بھول گیا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا تھا۔ بس دنیا میں پڑا ہوا ہے، شب و روز کہاں سے دولت آئے گی، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے عزت بنے گی، کہاں سے پرتشٹھا بنے گی، اسی لالچ میں انسان 24 آورس پڑا ہوا ہے۔ رب کو کہاں یاد کرتا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا مقصد پیدا کرنے کا کیا تھا کہ بندہ میری بندگی کرے گا، روزی حلال بھی کرے گا، کمائے گا، کھائے گا، گھومے گا، پھرے گا، جیے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ مجھے یاد کرے گا۔ لیکن ان 24 آورس کے اندر ہم رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، خدا کے حضور میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں، تسبیحات کتنی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، زکوٰۃ کتنی ادا کرتے ہیں، روزے کتنے رکھ رہے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے تو کیا ہم حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم آخرت کو بھی یاد کرتے ہیں؟ کیا مرنے والی زندگی کے بعد جو ہونے والے واقعات ہیں کیا وہ بھی ہمارے مد نظر ہیں؟ کیا آخرت کے معاملات کے بارے میں بھی ہمیں احساس ہے؟ قبر کی زندگی کے بارے میں احساس ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں احساس ہے؟ پلسرات کے بارے میں احساس ہے؟ جنت اور جہنم کا جو مقصد ہے وہ بھی کیا ہم لے کے چل رہے ہیں؟ دوستو، ہم ان ساری چیزوں سے غافل ہیں، اور ہمارے اوپر دنیا کا حرص، اس کی لالچ اس طریقے سے حاوی ہو گئی ہے، اس طریقے سے انہوں نے امپریشن ڈال رکھا ہے، کیونکہ ہمیں ماحول ہی ایسا ملا۔ ہمارے ماں باپ بھی یہی کرتے آ رہے تھے،
द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला जो प्रभाव पड़ता है इंसान के ऊपर वो लास्ट तक रहता है। हमने घर का माहौल ये सब पाया कि हमारे बाप दादा दुनिया का लालच करते थे, दौलतें कमाते थे, सद्या नहीं करते थे, नमाजें नहीं पढ़ते थे, कुरान की तिलावत नहीं करते थे, घर के अंदर जिक्र अज़कार नहीं चलता था, घर के अंदर कोई नेकी का काम नहीं हो रहा था। तो जैसा बच्चा माहौल देखेगा, जैसा रंग चढ़ेगा उसके ऊपर, वो लास्ट तक उस बच्चे के ऊपर रंग रहेगा, जैसा माहौल पाएगा। अगर आपके घर के अंदर तालीम होती है और आपके घर के बारे के अंदर पढ़ाई का माहौल है, एजुकेशन का माहौल है, शिक्षा का माहौल है, तालीम का माहौल है, साफ सफाई का माहौल है, तहजीब का माहौल है, सही तरीके से आप बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको नए तरीका, ढंग, उसलूब, तौर तरीका, आप बच्चे को अच्छा गाइड करते हैं, अच्छी तरतीब देते हैं, तो बच्चा के ऊपर वो रंग चढ़ेगा और बड़ा होकर वो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। तो तुम्हारे घरों के अंदर कुरान की तिलावत नहीं है, घर के अंदर सजदे नहीं है, घर के अंदर कोई तस्बीहात पढ़ने वाला नहीं है, घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का कोई नाम लेने वाला नहीं है, तो उस घर के अंदर क्या रहमतें नाजिल होगी? क्या बरकतों की उम्मीद लगाए बैठे हो? क्या तुम्हारी औलाद राबिया बसरिया बनेगी? क्या तुम्हारी औलाद उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा करेगी? दोस्तों हरगिज़ नहीं। माहौल तो रंग चढ़ेगा। अल्लाह रब से ये दुआ करो कि अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, अल्लाह हमारे लिए सिरात मुस्तकीम के रास्ते खोल, अल्लाह हमें नबी की जैसी ज़िंदगी जीने का तरीका बता दे। कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की ज़िंदगी आइडियल है, हीरों की नहीं, फिल्म स्टारों की नहीं, क्रिकेटरों की नहीं, नेताओं की नहीं, नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों मौत को याद करो और अपनी ज़िंदगी को नबी की ज़िंदगी के ऊपर ढालकर और उसके ऊपर अमल पैरा होकर आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करके ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी ये दुनिया भी कामयाब और आलिम आखिरत भी कामयाब। ये दुनिया तो ऐसे वैसे तैसे जैसे गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हारी आखिरत संवर जाए। ठीक है दोस्तों? हाँ, अगर तुम नेक औलाद छोड़ के जा रहे हो तो वो तुम्हारे पीछे इशाले सवाब का काम करेंगे, नहीं तो फिर चंद दिन रोएंगे धोएंगे, आंखें अशकबार रहेगी, गम मनाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे कि कोई था भी या नहीं था। वही डीजे, वही बाजे, वही रक्स, वही गाने, वही तमाशे, वही हंगामे। ठीक है, भूल जाएंगे आपको। आपके अमाल काम आएंगे जो किरामुल कातबीन लिख रहे हैं। यहाँ दो फरिश्ते बैठे हैं, आप अच्छाई कर रहे हो या बुराई कर रहे हो, नेकी कर रहे हो या बदी कर रहे हो, लुक के कर रहे हो या छुप के कर रहे हो, भीड़ में कर रहे हो या गैदरिंग में कर रहे हो, इंजुमन में कर रहे हो या वादियों में कर रहे हो, बंद कमरे में कर रहे हो, रोशनी में कर रहे हो या अंधेरे में कर रहे हो, जो भी गुनाह कर रहे हो फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं, उसको किरामुल कातबीन कहते हैं। यहाँ कंदून के ऊपर बैठे हैं। ये नाम आमाल की शक्ल के अंदर कल क़यामत के दिन आपके सामने पेश किया जाएगा। दाएं हाथ में जिसको नाम आमाल मिलेगा वो खुश और खरम होगा, और जो बाएं हाथ में होगा वो समझो जहन्नम की निशानी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। दोस्तों मुकामात सब बाकी पड़े हैं, मंजिलें सभी बाकी पड़ी है। अभी घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे। अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आलिम बरज़ख की जिंदगी पूरी की पूरी पड़ी है। कब्र की जिंदगी कितना दिन रुकना पड़ेगा कब्र में कोई नहीं कह सकता। फिर क़यामत का दिन 50,000 बरस के बराबर दिन। सही सुना, रोज़ जज़ा, जजमेंट डे, क़यामत, परलय, 50,000 बरस का एक दिन। सही सुना। जमीन तांबे की सी बन जाएगी, सूरज एक नेज़े पे आ जाएगा, नफसी नफसी का आलम होगा। जहां तक कि तुम्हारे पीर मुर्शिद तो छोड़ो, नबी होंगे जो अल्लाह के मुंतखब बंदे। नबी से बड़ा कोई नेक नहीं, नबी से बड़ा कोई आदमी नहीं, न पीर, न पैगंबर, न मुर्शिद, न वली, न ख्वाजा, न कुतुब, न गोश, न अब्दाल, कोई नहीं। नबी से बड़ा कोई नहीं। साहबी भी बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा नबी होता है, पैगंबर होता है। वो पैगंबर क्या कहेंगे क़यामत के दिन? क्या कहेंगे? काल आदम सफ़ीउल्लाह या रब्बना नफसी नफसी, काल नूह नजीउल्लाह या रब्बना नफसी नफसी,
قال ابراہیم خلیل اللہ یا ربنا نفسی نفسی، قال موسیٰ کلیم اللہ یا ربنا نفسی نفسی، قال عیسیٰ روح اللہ یا ربنا نفسی نفسی، وقال پیغمبر محمد نبینا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا ربنا امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا حال ہے۔ ہر نبی کہے گا یا اللہ ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے۔ نبی کہیں گے، تمہارے پیروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مرشدوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ولیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہاں، ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی، بات صحیح ہے۔ اللہ کے ولی برحق ہیں، ولی ہوتے ہیں، بہت بڑے ولی ہوتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ مجھے کیا سمجھاؤ گے دوستو؟ ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ ولی بے شک ہوتے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سب کچھ صحیح ہے، لیکن نبی سے بڑھ کر ولی نہیں ہوتا ہے۔ نبی سب سے بڑا ہوتا ہے جو وہابی ہوتا ہے، یعنی اللہ داد بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر اس کا سلیکشن ہوتا ہے، اس کا انتخاب، اس کا چناؤ اللہ کے گھر سے ہوتا ہے۔ ولی تو کوشش کر کے، محنت کر کے، زہد، تقوی، پرہیزگاری وہ اختیار کر کے ولی بنتا ہے۔ اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ منتخب کرتا ہے، ہوتا انسانوں میں ہے لیکن اللہ منتخب کرتا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، یا اللہ میری امت کا۔ بہرحال یہ تو بہت لمبے قصے ہیں۔ میرا آج کا جو ٹاپک تھا دوستو موت تھا۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ اچھے آ کر اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان کتنی بھی ہمت رکھے لیکن موت کے آگے اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ تو دوستو موت کی تیاری یہ ہے کہ اعمال صالحہ پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر، ورنہ یہ جو تمہارے پڑوسی، یہ تمہارے یار، یہ تمہارے دوست کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ کئی عورتیں آتی ہیں اب وہ کہیں کو نا اللہ رو حکم دیو، اللہ صبر کر اللہ رو حکم دیو، ڈکرا تم جا رہو چھاڑ کے چھوڑے رو آ جانے ہی نہ کلی تھائے اڑائیں لارے کھیت رہے چھاڑیں صفائی کریں برے چھاڑ کے بیچے ابھی کداں فارچونر رو مقابلو کرے سکو تھا، گھوڑا نے تگڑے گڈیا میں کداں پچھے تے بڑھیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ہاں لوگ موت کے اوپر بھی کسر باقی نہیں رکھتے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں۔ اللہ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک اعمال پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم 24 ہورس کے اندر ہم یہ محاسبہ کریں اپنی زندگی کا کہ ہم کتنی اللہ کا نام لے رہے ہیں، کتنا ذکر کر رہے ہیں، کتنا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کتنا الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نماز کے سجدے بھی کرتے ہیں، یا ہماری نافرمانی کے اندر شب و روز گزر رہے ہیں۔ ادھر موزن کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اس کو ٹھکرا رہے ہیں۔ پھر کل اللہ جب گرفت کرے گا تو آپ یہ مت کہنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، قہر کا معاملہ کر رہا ہے، عذاب کا معاملہ کر رہا ہے۔ آپ نے دن اور رات کے اندر 5 بار اللہ کا انکار کیا، کھلم کھلا آپ نے انکار کیا۔ موزن کہہ رہا آؤ نماز کی طرف اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ کی طرف سے الاؤنسمنٹ لگا رہی ہے۔ یہ سوچنا کہاں سے آتی ہے، یہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے، یہ الاؤنسمنٹ کس بات کا ہو رہا ہے؟ چناؤ کا نہیں ہو رہا ہے، میٹنگ کا نہیں ہو رہا ہے، پروگرام کا نہیں ہو رہا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ کسی مال بیچنے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، دکانداری کے لیے نہیں، پولیٹیشین نہیں، تو کس کا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے گھر کی طرف آپ کو بلاوا آ رہا ہے کہ خدا کے گھر میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو، یہ آواز لگ رہی ہے۔ کیا کامیابی آپ حاصل کرتے ہیں، یا آپ نے ٹھکرا دیا، سو دیا، چادر کو اور ٹائٹ کھینچ کے سو گیا اور گہری نیند لے لی؟ حی علی الصلاح موذن کہتے رہے۔ یہ تو ان لوگوں کی، ہمارے دادا ہیں بوڑھے، ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ملا مولیوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جب پڑھیں گے سپاٹے خدا کی طرف سے تب آپ کو پتہ پڑے گا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس طریقے کی حدیث پاک ہے، مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
نماز چھوڑنے والے نے کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں یہی فتویٰ ہے۔ ٹھیک دوستو، اللہ ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق سے نوازے۔